بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل فاروق ساگر کنارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما حاجی یونس انصاری صاحب کے پاس۔ ان سے ہم تازہ سیاسی صورتحال کے بارے میں ان کے خیالات معلوم کریں گے۔ حاجی صاحب آپ کیسے ہیں اور ملکی حالات جو چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ٹھاک اور ملک بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی پارٹی تو اپوزیشن میں آ گئی، اب کیسا لگ رہا ہے؟ اصل میں اپوزیشن میں بندہ ہو یا گورنمنٹ میں ہو، کام ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپوزیشن مشکل ہوتی ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہوتی۔ اپوزیشن میں آزادی سے بندہ کام کر سکتا ہے۔ جب گورنمنٹ میں بندہ ہوتا ہے تو اس کو تو مطلب ڈیلی عوام کے لیے اور سارے سرکاری معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو انسان جو آزاد ہو جاتا ہے اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر راہیں تلاش کرتا ہے۔ ایزی فیل کر رہے ہیں آپ؟ ایزی فیل، بالکل ایزی فیل۔ اب اتنی ذمہ داری نہیں ہے اس طرح سے؟ نہیں، ذمہ داری یہ نہیں کہنا کہ ذمہ داری نہیں، ذمہ داری تو بڑھ جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آزادانہ، جیسے آپ کو کھیل کھیلتے ہیں، گراؤنڈ میں اترتے ہیں، تو گراؤنڈ میں جب اترتے ہیں تو بندے کا جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ جوش و جذبہ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کے جلسے ہیں، تو پہلے ہم مطلب لوگوں کو ارینج کرتے تھے، ریلیاں نکال کے پھر بندوں کو لے کر جاتے تھے، لیکن آج کا جلسہ یہ آپ چیک کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹیوٹا کوئی بسیں نہیں جائیں گی، خود لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قوم کے ساتھ رابطہ ہے، قوم کی نبض کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اپوزیشن جو ہے نا، اس کا یہ ایک علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن جو سیاسی گھرانہ ہوتا ہے، سیاست کو سمجھتا ہے، وہ ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہے۔ کتنی دیر تک یہ انجوائمنٹ جاری رہے گی اگر یہ لمبا ہو گیا سلسلہ، حکومت نہیں آتی پی ٹی آئی کی؟ میرا خیال ہے کہ فیصل بھائی یہ مہینے نہیں ہفتے گزریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہو نا، تو اس بندے کے اوپر ایسے ہوتا ہے۔ عمران خان کے اوپر میرا خیال اللہ کا انعام ہے کہ اس اپوزیشن جو ابھی گورنمنٹ میں ہے، انہوں نے عمران خان کا قد مطلب زمین سے کافی بلند کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کو خود ہی جو عمران خان نہیں بتا سکا تھا، ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہفتوں کے اندر الیکشن جو ہے نا اناؤنس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ سے متعلق بیانیہ آ گیا ہے، عام انتخابات میں نعرہ تھا کہ نیا پاکستان میں بناؤں گا، پھر عمران خان صاحب کی جو سیاست دیکھیں ہم، تو جو 22 سال یا اب تو 25 سال ہو گئے، تو انہوں نے انصاف کی بات کی تھی عام آدمی کے لیے، عدل اور انصاف کے اصول میں جو چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں میں نے اس پارٹی کی جو ہے وہ بنائی اور اس کی بنیاد رکھی۔ یہ امریکہ والا کام جو ہے یہ سستا نہیں ہے ویسے، کہ جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، آسان نہیں ہے ویسے؟ نہیں، اصل میں فیصل بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے نیا پاکستان کی آپ نے بات کی، تو نیا پاکستان کیا تھا؟ نیا پاکستان تھا کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی اپنی بنائیں گے، 22 کروڑ عوام کو آزادانہ حقوق دیں گے، 22 کروڑ عوام کو ہم ان کے مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو جب خان صاحب آئے تو خان صاحب نے کوشش کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال سے ہمارے اندر جو خارجہ پالیسی ہماری آزاد نہیں ہے، تو اسی لیے پھر جو باہر کی قوتیں انہوں نے مطلب نیا پاکستان کو روکا، اور خان صاحب کی گورنمنٹ جو نا انہوں نے، تو یہ تو بالکل کھلی کتاب ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک سیکنڈ میں ہی سمجھ آتا ہے۔ نیا پاکستان بھی وہی بات ہے۔ اب امریکہ کا جو خان صاحب نے ایک ہی بات ہے کہ خان صاحب نئے پاکستان میں آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں دینے دی، اس کو ہٹا دیا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب عوام کے سمندر نکلتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں رہتی، پھر عوام سپریم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے ان کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے، ایسے ہی چینج آئے ہیں، ایسے ہی دنیا بدلتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں 100% اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدلے گی،
اور ضرور ہم اپنی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان ایک آزاد ریاست بن کے ابھرے گا اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ایک مہذب قوم ہے, یہ دنیا کے اوپر لیڈ کرنے والی قوم ہے. لوگ پاکستانی قوم کو سمجھ نہیں رہے. جیسے کہ ہمارے گھرانے کو عام سیاستدان جو تھے, جو بکنے والے سیاستدان تھے, جو صرف اور صرف گورنمنٹ کے لیے سیاست کرتے تھے کہ ہمیں اقتدار مل جائے. آپ نے دیکھا کہ انصاری برادران ہمیشہ اقتدار کی لالچ انصاری برادران نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی, مطلب میں نے عمران خان کی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کی. جیسے کہ گجرانوالہ کی تاریخ بھری ہے, گجرانوالہ کی عوام جانتی ہے کہ ادھر جو قبضہ مافیا تھا ان کے سامنے انصاری برادران کھڑے ہوئے تھے. تو یہ ایک مشن ہے, یہ مشن ختم نہیں ہوتے, یہ مشن آگے چلتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی مشن کے اوپر میں کھڑا ہوں. اور عمران خان کو, یہ آپ نے کراچی والے جلسہ میں دیکھا کہ عمران خان نے وہ میرا لفظ جو میں نے عمران خان کو بولا تھا کہ عمران خان آپ میرے لیڈر نہیں ہیں, میرے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو عمران خان نے کراچی کے جلسے میں بولا کہ میرے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہے اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا. وہ کام ہی دین اسلام کے لیے کرتا ہے. اور اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا ایک ہی پیغام ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور خاتمہ ایمان پہ ہونا اور روز محشر کے اوپر یقین رکھنا. یہ ہے دین اسلام. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ لا شریک ہونے پہ ایمان رکھنا, یہ تو ساری جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہی ایمان ہے. اللہ تو سب کا ہے نا جی. سیاست میں آپ بات کریں, اب دیکھیں یہ ایک بڑی ناکامی نہیں ہے کہ آپ کو اقتدار بھی ملا اور ایک سازش آپ کہتے ہیں تو ساتھی آپ کو چھوڑ گئے. ایک لیڈر کی یہ کتنی بڑی ناکامی ہے کہ چلیں آپ مان لیتے ہیں کہ حاجی یونس انصاری تو ساتھ کھڑے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں جو کافی, لیکن جو آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ آپ کے اتحادی اور آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ہیں. تو یہ آپ ان کی شخصیت میں, ان کی لیڈرشپ میں یہ کمی نہیں سمجھتے کہ ان کے وہ ساتھی جو ان کو سیاست میں بڑا انہوں نے پروموٹ کیا, ان کا ساتھ دیا, اور جہانگیر ترین جیسے لوگ ہیں, علیم خان جیسے لوگ ہیں, پھر اتحادی ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی, بلوچستان سے لوگ ان کو چھوڑ گئے, انڈیویجولی کافی لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے. تو کیا ایک دفعہ عمران خان ناکام ہوئے ہیں تو اب کون سی ایسی گیدڑ سنگی وہ لے کے آئیں گے کہ یہ لوگ ان کا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہا تھا اتحادیوں کے ہاتھوں, جبکہ ہم نے ہمیشہ ان کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا, میں جو ہے این آر او نہیں کسی کو دوں گا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو بلیک میل ہو رہا تھا. تو یہ تو ان کی جو گفتگو ہے, ان کے بیان آتا ہے, ان میں اتنا تضاد ہوتا ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کی کس بات پہ یقین کریں اور کس پہ نہ کریں. اصل میں بات آپ نے سوال بہت سارے اکٹھے کر دیے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ سبھی سوالوں کے ترتیب کے ساتھ جواب دوں آپ کو. انسان جو ہے فیصل بھائی, اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان صرف کوشش کرتا ہے, اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ باقی سارے معاملات اللہ کی ذات کے اوپر ہے, وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, اور یہی مسلمان کا جو امتیاز ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر مسلمان یقین رکھتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اتحادی یا ساتھی چھوڑنے, دو لفظ آپ نے بولے, ایک اتحادی اور ایک ساتھی کا لفظ بولا. تو یہ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد کے لیے جب قافلے نکلے تو رستے میں جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ چلے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تو یہ مکہ والا کو شکست دے دیں گے. تو انہوں نے رستے سے ہی پیچھے مڑائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ شناخت ہوتی رہتی ہے. جن کو بندہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سمجھتے ہیں لیکن وہ منافق ہوتے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہتری کے رستے نکال رہا ہے, اس سے ہم مایوس نہیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگ جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ ہمارے گھرانے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3 سال پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ کام کیا. گجرانوالہ کے اندر آپ دیکھ لیں, لاہور میں دیکھ لیں,
مطلب جب وزیر اعلیٰ ادھر آیا تھا گجرانوالہ کا دورے کے اوپر تو میں نے کہا تھا کہ میں نے پنجاب ایسے نہیں چلنے دینا. اس کا مطلب تھا کہ گڑبڑ تھی تو میں نے بولا تھا. اگر گڑبڑ نہ ہوتی تو میں اپنے وزیر اعلیٰ کو یہ لفظ نہیں بول سکتا تھا. تو یہ گڑبڑیں تھیں، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اب ساری جو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر بن کے سامنے آئیں گی اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی فلاحی ریاست بن کے ابھرے گا عمران خان کی قیادت میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ رسمی سیاست دانوں کا اب جو جیسے دنیا کے پاکستان کے اندر ہم نے 30 سال میں ٹرینڈ کیا دیکھا، گیس چوروں نے پیسے بنائے، بجلی چوروں نے پیسے بنائے، قبضہ مافیا نے پیسے بنائے اور کسی پارٹی میں گھس گئے اور ٹکٹ مانگنا شروع کر دیا کہ ہمارا کالا دھن جو ہے نا وہ سفید ہو جائے. ٹھیک ہے جی، انصاری برادران کی یہی تو جنگ ہے. اب ان کالے دھن والوں کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی، عمران خان نہیں ٹکٹیں دے گا. اگر عمران خان نے کیسے آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ، چونکہ میں اس لیے یقین سے کہتا ہوں کہ خان صاحب میری باتیں سنتے ہیں اور مانتے بھی، کیونکہ وہ سچا آدمی ہے. اس کا مطلب ہے آج کے بعد جو کوئی غلط کام ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے وہ آپ کے کہنے پہ ہی ہوا. نہیں، اگر آپ اچھے کام کا کریڈٹ لیں گے تو غلط کا بھی تو لیں گے. جی ایسے ہی ہے کہ یہ صرف میں اکیلا نہیں ہوں، خان صاحب پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں تو ایک ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا ہوں یا پنجاب میں کام کر رہا ہوں، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ وہ میری بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اگر ان کی کوئی غلطی سامنے آئی تو اس کو سدھاریں گے. ہم سمجھ لیں کہ ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے، تو کوشش کریں گے کہ پاکستانی قوم کو ایک اچھا مستقبل دیں. اور دوسرا جو فیصل بھائی ابھی پاکستان کے اندر ایک بڑی بات چل رہی ہے، اداروں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات لوگ کرتے ہیں، یہ سیاستدان غلط بات کر رہے ہیں. ایسی بات ہے ہی نہیں. مطلب یہ ادارے اسٹیبلشمنٹ جو جس کو ہم بولتے ہیں ہماری افواج پاکستان، وہ ہمارے ملک کی ایک ضامن ہے. اس کے لیے وہ ایک طاقت ہے ہماری، اور ان کو ہم طاقت نہیں بخشیں گے تو کیا پاکستان کو ہم کمزور کریں گے؟ نہیں. افواج پاکستان ایک مستقبل اور روشن مستقبل کی ضامن ہے. اس نے جو بھی کام ہمیشہ کیا اچھا کیا. تو خان صاحب کو افواج پاکستان مشورے دیتی رہی، کچھ انہوں نے مانے کچھ نہیں مانے. میں کہتا ہوں کہ اگر سارے مان لیتے تو سب ٹھیک ہو جانا تھا، یہ معاملہ آنا ہی نہیں تھا. تو کوئی نہ کوئی ساتھ میں خان صاحب کے جو باہر کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بندے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ابھی شہباز شریف آیا، کیا یہ آزاد ہے؟ اس کے پاس بھی ایسے ہی ہے، اور یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اس سے تو کلوائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے مطلب پھڈا پڑا ہوا تھا کہ کابینہ نہیں بن رہی، تو یہ کابینہ کس نے بنوائی ہیں؟ شہباز شریف نے بنائی ہیں. یہ ساری پیچھے جو چیزیں ہیں وہی ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اب آگے جا رہا ہے. یہ سیاست پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح سمت پہ اور بہترین ڈائریکشن کے اوپر جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عمران خان آگے لے کر جائے گا. ایسا پاکستان آپ کے خیال میں آگے جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب اقتدار اگر نہ رہا تو انصاری برادران وہ کاموں کی واپس جا رہے ہیں. یہ بات جو ہے وہ بڑی تسلسل سے کی جاتی ہے. یہ جو چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں نا جی، آپ کے چاہنے والے ہیں. نہیں، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں نا وہ بات کرتے ہیں انصاری برادران تو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، انصاری برادران تو لاہور کے ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ انصاری برادران کی اسلام آباد کے ایوانوں میں رسائی ہے، لاہور کے ایوانوں میں رسائی ہے. تو یہ بالکل وہ چھوٹے جو کونسلر ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ یہ بات کرتے ہیں. جو سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہے کہ انصاریوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، اور ہم بینک ووٹ رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے مطلب صرف گجرانوالہ نہیں، فیصل آباد میں، ملتان میں، سرگودا میں، چکوال میں، منڈی بہاؤدین میں، جدھر چلے جائیں مطلب انصاری برادران کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اللہ نے عزت دی ہے وہ تو ہم مطلب اس کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. تو یہ نادان دوست ہیں، ان کو نہیں پتہ اس چیز کا کہ انصاری برادران کہاں پہنچ چکے ہیں. آپ ہی کے پرانے ساتھی ہیں، وہ زیادہ یہ بات کرتے ہیں. آپ کی پرانی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو ظاہر تکلیف تو ہے نا، آپ ایک جماعت میں تھے، وہاں سے آپ کو ٹکٹ ملا، وہاں ان کا ووٹ بینک تھا، آپ اس نشان پہ اشرف صاحب الیکٹ ہوئے اور ان کو چھوڑ دیا. نہیں، اب دیکھیں نا جس طرح سے سوال کو چھوٹا کریں، یہ سوال بھی چھوٹا ہے، اس کا جواب میں چھوٹا دینا چاہوں گا. اشرف انصاری ان کے ووٹوں کے اوپر الیکٹ نہیں ہوا تھا،
اشرف انصاری اپنے دوستوں کے ووٹوں کے اوپر الیکٹ ہوا تھا. جو عثمان ابراہیم نے کینڈیڈیٹ دیا تھا, توفیق بٹ نے وہ گڑھے والا جو ہے, جو گیس چور عمر تھا, مغل صاحب عمر مغل صاحب, ٹھیک ہے جی, ان کی فلیکسز آپ نے گجرانوالہ میں نہیں دیکھی عثمان ابراہیم کے ساتھ, ان کی تصویریں ان کے ساتھ نہیں, ان کے جلسے ساتھ نہیں کرتا تھا. تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ ایک ایم این اے شیر کے ٹکٹ پہ نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہو اور اپنے ایک شیر کے نشان والے کی مخالفت کر رہا ہو. یہ الیکشن میں سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت, آپ نے دیکھا پورے شہر میں. اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے, نہیں, یہ مطلب آپ احتجاج کرتے اور ٹکٹ نہ لیتے. نہیں, وہ تو بس اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں, بتا دیں نا. نہیں, کچھ باتیں نا نہیں, وہ ساری نہیں بتائی جاتی, پھر تو سیاست رہی نا. اگر ساری چیزیں بتا دی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. جب سیاست میں کچھ سودے بازیاں ہوتی ہیں, کچھ سودے بازی تھی اس کے پیچھے. نہیں, سودے بازی نہ کہیں, سودے بازی نہیں, سودے بازی کچھ لالچی. نون لیگ کو تباہ کن لوگوں نے کیا؟ قبضہ مافیا نے. نون لیگ کو تباہ کن کے صرف اپنی ذاتیت کے لیے سیاست کی. جن لوگوں سیاست وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے. ابھی یہ دیکھیں, میاں نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈیلی ان کے گھر کے وہ کسی ہوٹل میں جا کے کھانا نہیں کھا سکتے, کسی فیملی فنکشن باہر نہیں وہ کر سکتے. اس سے زیادہ ذلت ان کی, اور یہ کون کروانے والے ہیں؟ یہ ان کے جو انہوں نے گلو بٹ بنائے ہوئے تھے, وہ ہر شہر میں تھے, گجرانوالہ میں بھی موجود تھے, فیصل آباد میں بھی موجود تھے, لاہور میں موجود تھے. میاں برادران جب سیاست میں آئے تھے, ہو سکتا ان کا ویژن بھی اچھا ہو, لیکن یہ لوگ تھے ان کو برباد, اپنے آپ کو بھی برباد کرنے والے, اور ان کو بھی کہ قبضہ مافیا کو انہوں نے تقویت دی, لوگوں کے حق سلب کیے. اور سیاست ہمارا گھرانہ, تو سیاست ہم تو کرتے ہیں عبادت کے لیے, کہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے والد نے کہا تھا کہ جب تمہیں عبادت کی خوشبو نہ آئے تو سیاست چھوڑ دینی ہے. تو ہم تو ایک مشن کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. اور یہ جو نا ابھی گجرانوالہ انشاءاللہ تعالی الیکشن آ رہا ہے, تو پتہ لگ جائے گا کہ کون, مطلب ابھی ان کی ٹانکیں جو کانپ رہی ہیں, کہ 82 والا بھی کانپ رہا ہے اور 81 والا بھی کانپ رہا ہے کہ انصاری کوئی ہمارے خلاف نہ آ جائے. تو اب پتہ لگ جائے. کہاں سے آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ یہ عمران خان جہاں ڈپینڈ کرے گا, ہم وہاں الیکشن لڑیں گے. عمران کو تو لوکل پالیٹکس کا تو یہاں کے نہیں, اب اس کو سب پتہ چل گیا کہ گجرانوالہ کی سیاست کیا ہے, پتہ گیا ان کو کہ گجرانوالہ کیسے. انشاءاللہ تعالی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب گجرانوالہ آئے تھے اور جلسہ کیا, تو کیا عوام نکلی تھی؟ اچھی تعداد میں لوگ تھے. تو لیکن ادھر عمران خان کی کال جاتی ہے, عمران خان خود موجود بھی نہیں ہوتا, تو پورا شہر باہر نکل آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوم بدل چکی ہے, قوم کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ بتائیں حاج صاحب, یہ جو انداز ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میاں نواز شریف باہر نہیں نکل سکتے, سیاست میں یہ تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کا, سیاستدانوں کا, ایک دوسرے کے مخالفین کا اس طرح سے گھراؤ کی بات کی جاتی ہے کہ ان کے گھر پہ حملہ کر دو. ان کے ایک دفعہ مریم صاحبہ نے بھی اس طرح کا بیان دیا. اور ہم اب یہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جرنلسٹ ہیں, ان کے گھروں کے گھراؤ ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا جاتا ہے. یہ جو انداز سیاست ہے کہ کسی کو, جیسے وہ پرانا معاملہ آپ سے ڈسکس ہو بھی چکا ہے, ان کو گزرنے نہیں دوں گا یہاں سے, کوئی کہتا ہے کسی کو نکلنے نہیں دوں گا, کوئی کہتا ہے گزرنے نہیں دوں گا. اب یہ سیاست کو آپ اہل سیاست کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ آپ بال ٹھاکرے پیدا کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں. جیسے انڈیا کا ایک کریکٹر تھا, شیو سینا ایک انتہا پسند جماعت تھی, وہ پاکستانی ٹیم جب انڈیا جاتی تو وہ پچ اکھاڑ دیتے تھے. تو کیا اب ہم سیاست کو اس مار کٹائی اور یہ جو اسمبلی میں جو ریسلنگ ہوئی ہے, مارشل آرٹس ہوئی ہے, وہاں پہ مظاہرہ ہوا ہے, اس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اب دیکھ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کا چہرہ بھی برداشت نہیں ہے. اصل میں فیصل بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور اگر پوری قوم اس کو سمجھے اور سن لے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ سیاستدانوں کا جو اپنے اوپر لکھتے سیاستدان ہیں, لیکن وہ سیاستدان ہے نہیں, ان کو سیاست کا علم نہیں ہے. جب یہ ابھی آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی ہے, تو جس دن چونکہ ہمارے ساتھ بھی جو شیر کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے مولانا غیاث الدین اور
फैसल नियाजी साहब और जलील शरकपुरी साहब, अशरफ अंसारी साहब। तो जब मेरी इनसे बात हुई 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई कि क्या प्लान करना कि ये वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो चूँकि हम सियासतदान हैं और हम हर चीज़ को समझते हैं, तो परवेज़ इलाही साहब ने मेरी बात से और मोनस इलाही साहब ने मेरी बात से और उनके तमाम जो साथी थे पीटीआई के, सब ने एग्री किया कि नहीं, ये 4 बंदे जो है ना वोट नहीं डालेंगे, हमारा हक नहीं कि इनसे वोट लें। क्योंकि जब हमने ओथ लिया था कि जहाँ तो हम पार्टी के साथ रहेंगे या पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, तो हमने वो अहद भी निभाया है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अंसारी बरादरान को कम समझते हैं, क्योंकि अंसारी बरादरान की सोच भी बुलंद है और ये बौने सियासतदान, इनको क्या पता सियासत क्या है। अच्छा, आज आप बता ही दें अंसारी बरादरान क्या है। अच्छा, मतलब ये देखें पंजाब असम्बली में जो हुआ, लेकिन अंसारी बरादरान का फैसला सच साबित हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ना अशरफ अंसारी असम्बली में